بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا سلام سے کس طرح کی شفا ملتی ہے؟ شفا کے لیے اس کا مخصوص طریقہ عمل کیا ہوگا؟ اللہ کا یہ جو صفاتی نام ہے سلام، اس کے ذکر کرنے سے کیا کیا فائدے ملیں گے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیے گا، تب جا کے آپ کو اس کا بالکل بھرپور فائدہ ہوگا۔ سامعین، یا سلامو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں جو اسماء حسنہ ہیں، جو صفاتی نام ہیں اللہ کے، جن میں اللہ کی صفتیں بتائی گئی، یا رحمان یا رحیم، ان میں سے ایک ہے یا سلامو۔ یہ اسماء حسنہ میں سے ایک بہت ہی مبارک اور تاثیر والا نام ہے۔ سلام کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب، نقص اور بیماری سے پاک ہے۔ نہ صرف وہ ذات عیب سے، نقص سے، بیماری سے خود پاک ہے، بلکہ دوسروں کو سلامتی اور شفا دینے والی ہے۔ اس مبارک نام کے ذکر سے بالکل شفا ملتی ہے، اور صوفیاء اکرام اور علماء نے اس کے بہت سے فوائد بتائے ہیں کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں مخصوص انداز میں تو خاص طور پہ شفا کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یا سلام کس طرح، اس سے کس طرح شفا ملتی ہے، اس پہ ہم اب بات کریں گے۔ پہلے جسمانی جو بیماریاں ہیں ان سے شفا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ روحانی پہ بھی بات کریں گے، لیکن مینٹل پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جسمانی بیماریوں سے شفا۔ اگر کوئی شخص کسی پرانی یا سخت جسمانی بیماری، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کوئی بھی ایسی بیماری ہے، چاہے وہ ابھی ہوئی ہے یا بہت پرانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی، تو اس کو اس نام کی برکت سے اللہ اس کو جسم کی سلامتی اور شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد مینٹل سکون اور اینزائٹی سے بھی نجات ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا دور جو ہے، یہ اصل میں جو سکون ہے ذہنی، وہ انسان کے پاس نہیں ہے، اور انسان 24 گھنٹے اینزائٹی سے نجات پانے کے لیے سکون کی تلاش میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ آج کل کے دور میں ڈپریشن، بے سکونی، خوف اور ہر وقت کی ٹینشن جو کہ یہ بہترین علاج ہے۔ اس کا ذکر دل کو عجیب سے سکون، پیس آف مائنڈ دیتا ہے۔ جادو اور شیاطین سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک حصار کا بھی کام کرتا ہے۔ جیسے ہم جب بھی کوئی ایسا مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں مراقبہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا حصار کرتے ہیں۔ حصار کے لیے آیت الکرسی، درود، یہ سارے پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ یہ بھی ایک 24 گھنٹے کا حصار ہے۔ جادو اور شیاطین سے حفاظت کے لیے سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، اس لیے اس کے ذکر سے انسان ہر قسم کے شر، جادو کے اثرات اور دشمنوں کے وار سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شفا کے لیے اس کا مخصوص طریقہ یا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کسی بیماری یا پریشانی سے شفا کے لیے اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین
اور آزمودہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گا. آپ دونوں ہی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو ایزی لگے. تو اگر آپ چاہیں تو اپنے پاس کاغذ قلم رکھ لیں تاکہ آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے نوٹ کر پائیں. تو چلیے، پہلا طریقہ یہ ہے مریض پر دم کرنا. اب دم کرنا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو پڑھنا کس طرح ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ 131 کا لفظ یاد کریں کہ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ 131 مرتبہ یا سلاموں کا جو عدد ہے اس کو آپ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. درمیان میں 131 مرتبہ یا سلاموں پڑھیں. پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، یا اگر آپ خود مریض ہیں تو اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں. یہ ہے پہلا طریقہ. اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. یہ دوسرا طریقہ یہ بے سکونی اور دل کے سکون کے لیے ایک تسبیح ہے. اگر دل میں ہر وقت کوئی خوف رہتا ہے یا رات کو نیند نہ آتی ہے تو یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا. کون سا عمل ہے؟ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، فجر یا عشاء بہتر ہے، 100 مرتبہ ایک تسبیح، 100 مرتبہ یا سلاموں پڑھنے کا جو ہے معمول بنا لیں. اس سے دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور گھر میں سکون آتا ہے. اللہ کے ناموں میں، ایک بات میں آپ کو کلیئر کروں کہ اللہ کے ناموں میں شفا ضرور ہے، لیکن اس کا اثر تبھی ہوتا ہے جب آپ کا یقین کامل ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہونا لیکن آپ صرف مجھے سن کے یہ پڑھ رہے ہیں. نہیں، کامل یقین ہونا چاہیے اور آپ 5 وقت نماز بھی پڑھیں، تب جا کے چیز صحیح طریقے سے اثر کریں گی. 5 وقت کی نماز کے پابند ہو. نماز کے ساتھ جب آپ یہ ذکر کریں گے تو اس کا نور اور شفا دونوں آپ کو بالکل صحیح طریقے سے محسوس ہوں گے. امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. یہ ذکر اور تسبیح کس طرح کرنا ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا.